بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹی، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میں کہیں گئی تو وہاں میں نے ایک بہت پیاری گڑیا دیکھی۔ بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، اس کی گہری آنکھیں۔ وہ مسکرائی تو لگا سارا منظر حسین ہو گیا ہے۔ وہ اصلی گڑیا تھی، بالکل اصلی۔ لگ بھگ 13-14 سال کی ہوگی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو اس کے پاس ٹھہری ایک خاتون سے میں نے پوچھا، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ تو کہنے لگیں جی۔ میں نے کہا بہت پیاری ہے، بالکل کسی گڑیا جیسی۔ کہنے لگیں اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، بس ہیلدی ہونے کی وجہ سے تھوڑی بڑی لگتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی لاڈلی ہوگی اس لیے ایسی ہے۔ تو جو انہوں نے کہا ان لفظوں کی ٹیسیں میں آج تک محسوس کرتی ہوں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں تو ذرا بھی لاڈ نہیں کرتی، کبھی گلے سے بھی نہیں لگایا۔ اکلوتی ہے اور بیٹی ہے، کل کے دوسرے گھر کو جانا ہے تو کہیں میرے لاڈ کی وجہ سے اس کا ادھر دل نہ لگا تو۔ میں تو بہت ڈانٹ ڈپٹ کے رکھتی ہوں اسے، تاکہ آنے والے کل میں سسرال میں میرا پیار اس کے لیے مسئلے نہ کھڑا کر دے۔ مجھے شدید دھچکا لگا ان کی باتوں سے۔ میں نے رخ پھیر کر جب اس بچی کی طرف دیکھا جو کہ تھوڑے فاصلے پہ بہت خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں اداس تھیں ایسے۔ لیکن میں پوچھتی ہوں کیوں؟ انہیں کیوں اس گناہ کی سزا دینی جو انہوں نے کیا ہی نہیں؟ جو گھر ہے ہی پرایا تو اس کے لیے انہیں محبت سے محروم کیوں رکھا جاتا ہے؟ رہی یہ بات کہ لاڈ پیار انہیں سسرال کی کمی محسوس نہ کروائے یا اس کی وجہ سے ان کا سسرال میں دل نہ لگے، تو یقین جانے وقت بہت بڑا استاد ہے، انہیں اتنا مضبوط کر دے گا کہ کسی چٹان سے بھی نہیں ڈریں گی، ہر چیز ہر بات چپ چاپ سہ لیں گی۔ لیکن مجھے بتائیں، کل کو جب سسرال میں کوئی دکھ ملے گا یا زندگی ان کو تنہا کر دے گی تو کوئی تو آپ کا دیا ایسا لمحہ ہونا چاہیے کہ وہ اسے سوچ کر بے اختیار مسکرا دیں۔ کوئی میٹھی یاد، کوئی پیار۔ زندگی نے تو انہیں ویسے بھی بہت آزمانا ہے، آپ تو نہ آزمائیں۔ چڑیا جیسا دل لے کے آتی ہیں، یہ اس دل کو نہ توڑا کریں۔ اتنی فالتو ہے آپ کی بیٹی کہ ایک لمحے کی ماں کے لمس کو محسوس کرنے سے ترستی اس دنیا سے چلی جائے۔ جو اس کی حالت ہے، ڈپریشن میں چلی جائے، زندگی سے منہ موڑ لے یا زندہ رہ کر بھی زندہ لاش بن جائے تو کون ذمہ دار ہوگا بتائیے؟ مجھے اکلوتی بیٹی ہے نا آپ کی، معاف کیجیے گا مگر آپ تو ایک بیٹی بھی نہیں پال سکیں، اس کی ہنسی ہی چھین لی آپ نے۔ کبھی اس کی کتابیں دیکھیے گا یا اس کی کاپیاں، وہاں کہیں نہ کہیں وہ ساری باتیں لکھی ہوں گی یا لکھنے کی کوشش کی گئی ہوں گی جو وہ آپ سے کہنا چاہتی ہے۔ اس کے آنسو، اس کی خوشی، وہ سب جو وہ آپ سے صرف آپ سے کہنا چاہتی ہے، پر آپ کی بے رخی کے ڈر سے کبھی کہہ نہیں سکیں۔ آج آپ نہیں سنتی، کل کو کوئی نامحرم اسے سن کر اس کی معصومیت کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کی زندگی تباہ کر گیا تو، کوئی اسے چند دن کی توجہ دے کر ہمیشہ کے لیے برباد کر گیا تو کون ذمہ دار؟ یہ جس کی اپنی ماں بھی گلے سے نہیں لگاتی۔ اسے ان خاتون کو جانے میری باتیں کیسی لگیں، مگر اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ بھاگ کر گئیں اور اس گڑیا کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے جو اس بچی کے چہرے کی خوشی، جو سکون تھا، وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس کی ماں نے کچھ لمحوں بعد اسے خود سے الگ کرنا چاہا پر وہ نہیں ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ یوں چپک گئی جیسے کبھی الگ نہیں ہوگی۔ اپنی ماں کے چہرے کے ہر حصے کو، اس کے ہاتھوں کو اس نے بوسہ دیا۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ میری باتیں تو اس نے نہیں سنی تھیں، پر جانے کیا ہوا، جب اپنی ماں سے الگ ہوئی تو بھاگ کر آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ بہت تیزی سے رو رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں صاف کیں اور اسے بتایا کہ اس کی ماما اس سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس سب نے مجھے بھی رلا دیا۔ ایک سکون ضرور محسوس ہوا تھا، کسی کو اس کی اصلی محبت مل جانے کا سکون۔ اس کی ماں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور مجھے الوداع کہتے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں۔ میں جانتی ہوں یہ کہانی صرف اس بچی کی نہیں ہے، یہ بہت ساری لڑکیوں کی کہانی ہے جنہیں ماں باپ کے گھر شاید صرف اسی لیے زیادہ پیار نہیں ملتا کہ انہیں پرائے گھر جانا ہے۔ انہیں محبت سے سمیٹ کر رکھا کریں، بہت نازک ہوتی ہیں۔ زندگی کے سٹکوں سے پہلے تو خدارا انہیں زندگی جینے دیں، ان کا بھی دل ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔